حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مقابلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جنہیں خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ اس کے سامنے حاضر ہوئے تو نمرود کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ان سے نمرود نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے۔ اس نے قیدی کو رہا کر دیا اور دوسرے قیدی کو سولی پر چڑھا دیا اور بولا، دیکھو، میں نے ایک قیدی کو زندگی عطا کر دی اور دوسرے قیدی کو موت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی یہ بات سنی تو بولے، میرا پروردگار مشرق سے آفتاب طلوع کرتا ہے اور مغرب میں آفتاب کو غروب کرتا ہے۔ کیا تم آفتاب کو مغرب سے طلوع کر کے آفتاب کو مشرق میں غروب کر سکتے ہو؟ نمرود نے جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی سنی تو خاموش ہو گیا، لیکن کچھ دن کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا اور ایک میدان بھی جنگ کے لیے مقرر کر دیا اور کہا، یہاں پر میرا لشکر ابراہیم کے خدا کے لشکر سے کل جنگ کرے گا۔ اس میدان جنگ میں دوسرے دن نمرود کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جنہوں نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوش تک کھا لیا، اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی اس حرکت سے اسے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب اس کے سر پر کوئی چیز مارتے تھے تو اسے سکون ملتا تھا۔ وہ 40 سال تک اسی عذاب میں مبتلا رہا اور آخر کار مر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے ایک قبیلے کی دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ کی شادی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا لی، اور حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال کے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 شب و روز متواتر خواب میں دیکھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ انہوں نے پہلے دن 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، دوسرے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، لیکن تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن جب گردن پر چھری چلانی چاہی تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض میں ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے
ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کا آغاز ہوا اور آج تک جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پر پورا اترا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 258 میں فرماتا ہے، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الصفات میں فرماتا ہے، اور انہی کے پیرووں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کو طلب کرتے ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مند میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور طوفان باندھتے ہو، تو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بس اللہ کے یہاں سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے ملنے سے انکار کیا تو میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔
تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، مگر اللہ نے ان کو آگ کی سوزش سے بچا لیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا، تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے، مگر پھر قیامت کے ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے، اور ابراہیم کہنے لگے، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں، ابراہیم کو یاد کرو، وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھے نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام کہا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم بالکل گمراہی میں ہے۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو ابراہیم نے کہا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔ اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الانبیاء میں فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم قائم ہو؟ وہ کہنے لگے،
ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی بالکل گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا، نہیں، تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا کہ اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے، لوگوں کے سامنے اسے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا، بلکہ یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں؟ ابراہیم نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے، اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اسحاق کو یعقوب اور سب کو نیک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الصفات میں فرماتا ہے، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بالکل آزمائش تھی۔